فرعون کے بادشاہ بننے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون اسفہان شہر کا ایک غریب عطار تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے بہت سارے قرض لیے تھے اور قرض نہ چکانا پڑے اس لیے اسفہان سے بھاگ کر شام چلا گیا۔ لیکن شام میں اس کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا تو روزگار کی تلاش میں مصر جا پہنچا۔ مصر میں اس نے دیکھا کہ تربوز بہت ہی کم مولیہ کے ہیں، تو اس کے دماغ میں وچار آیا اسے شہر میں لے جا کر بیچا جائے تو بہت ہی منافع ہوگا۔ تو وہ چنانچہ گاؤں سے بہت سارے تربوز شہر کی اور چل دیا۔ شہر پہنچتے پہنچتے راستے میں کئی چنگیاں بھی آئی اور فرعون کو ہر جگہ چنگی دینی پڑی۔ اس طرح اس کے پاس شہر پہنچتے پہنچتے کیول ایک تربوز بچا، کیونکہ باقی تربوز چنگی میں چلے گئے تھے۔ اب فرعون سمجھ چکا تھا اس ملک میں کوئی بھی شاہی انتظام نہیں ہے، ساتھ ہی کوئی بھی چاہے شاہی افسر بن کر مال وصول کر سکتا ہے۔ مصر میں اس سمے مہاماری بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ ادھک سنکھیا میں مر رہے تھے اور فرعون نے اس کا فائدہ لیا اور قبرستان میں جا بیٹھا، اور جب کوئی مردہ لے کر قبرستان میں آتا تو ان سے کہتا میں شاہی افسر ہوں، مردوں پر 5 درہم ٹیکس لگا ہے تو مجھے 5 درہم دو پھر دفن کرو۔ اس طریقے سے اس نے کچھ ہی سمے میں بہت سارا مال اکٹھا کر لیا۔ لیکن ایک دن اتفاق سے کوئی بڑا آدمی دفن کرنے کے لیے آیا، تو پھر اس بڑے آدمی کے وارثوں نے بھی پیسے کی مانگ کی، لیکن پیسے نہیں ملے، بلکہ فرعون کو گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا گیا اور بادشاہ کو پورا واقعہ بتا دیا۔ گائے فرعون کی کہانی تمہیں قبرستان پر کس نے مقرر کیا تھا؟ فرعون نے جواب میں کہا مجھے آپ تک پہنچنا تھا، اس لیے یہ بہانہ بنایا تھا۔ میں آپ کو خبر کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے ملک میں بہت ہی خراب حالات ہیں۔ میں نے 3 مہینے کے سمے میں ظلم کے ساتھ اتنا سارا مال اکٹھا کر لیا ہے۔ آپ کو خبر ہے کہ دوسرے حکم کیا ہے؟ کچھ کرتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اپنا سارا مال بادشاہ کے آگے ڈال دیا۔ فرعون نے کہا اگر آپ انتظام میرے حوالے کر دیں تو میں آپ کا ملک درست کر دوں گا۔ بادشاہ کو یہ بات اس کی بہت ہی پسند آئی۔ پھر بادشاہ نے فرعون کو ایک چھوٹا سا عہدہ دے دیا۔ فرعون نے بھی بادشاہ کو اور عوام کو خوش رکھنے کے لیے اچھے طریقے اختیار کیے۔ سلسلہ دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ ایک دن فرعون کو تمام لشکر کا افسر بنا دیا گیا۔ جب ملک مصر کا بادشاہ مرا تو وہاں کے عوام نے فرعون کو تخت پر بیٹھا دیا اور اس طرح سے فرعون بن گیا مصر دیش کا بادشاہ۔ فرعون کی لاش اتہاس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں۔ اس سے پہلے اس کے وزیر حامان نے فرعون کو خدا مانا اور سجدہ کیا۔ فرعون کی لاش ابھی بھی ایجپٹ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ فرعون کے مرنے کے بعد بھی اس کی لاش سڑی نہیں اور اس کے شریر کے گوشت بڑھتے ہیں۔ فرعون کی لاش پر ہر سال 14 مارچ کو جنگلی چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور اس کا سارا گوشت چوہے نوچ کھاتے ہیں۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے جسم سے جان روح نکال لوں گا اور اس کی لاش کو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش اگر آج بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا جیسے کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ فرعون کی لاش کو نہ زمین لیتی ہے اور نہ ہی پانی۔